بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری، صفحہ نمبر 85۔ سبب تالیف۔ عہد صحابہ و تابعین میں تدوین احادیث کا اہتمام نہیں تھا، جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے ضبط صدر اور حافظہ پر قوی اعتماد تھا۔ البتہ اتباع تابعین کے عہد میں تدوین حدیث کا عام رواج ہو چکا تھا اور متعدد جلیل القدر محدثین نے مجموعہ احادیث ترتیب دے رکھے تھے۔ ان کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، امام مالک کی موطا، جامع سفیان الثوری، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد کی بہت شہرت تھی۔ لیکن اس وقت تک حدیث کے موضوع پر جس قدر کتابیں معرض وجود میں آئی تھیں، ان میں سے کسی کتاب میں بھی صرف صحیح احادیث صحیحہ لانے کا التزام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان میں شاذ، منکر، مدلس اور معلل ہر قسم کی روایات جمع کر دی گئی تھیں۔ اس وقت اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسا مجموعہ احادیث ترتیب دیا جائے جس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری سے کہا، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو اسانید صحیحہ کے ساتھ جمع کر لو تاکہ صحیح مجرد کا مجموعہ تیار ہو جائے۔ اسی زمانہ میں امام بخاری نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے پنکھا جھل کر مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو دور کریں گے۔ اس تعبیر کے بعد امام بخاری نے احادیث صحیحہ کا جمع کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی تالیف کے صرف یہی دو سبب تھے، لیکن اگر نظر غائب سے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تالیف صحیح کا مقصد صرف جمع احادیث ہی نہیں بلکہ تراجم پر استدلال اور احادیث سے مسائل کا استنباط بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات امام بخاری ترجمہ ابواب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیث ذکر نہیں کرتے۔ مثلاً کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حدیث ذکر نہیں کی بلکہ ترجمۃ الباب پر صرف مذکورہ آیت سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کا اور پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الزکاہ میں ایک باب قائم کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پر یہ باب ختم کر دیا گیا اور اس باب کی اثبات کے لیے امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، بلکہ ترجمۃ الباب کو اس آیت کریمہ سے التزاماً ثابت کیا ہے کہ جب مال حلال سے صدقہ بھی بوجہ احسان مقبول نہیں ہے تو مال حرام سے دیا ہوا صدقہ کب قبول ہو سکتا ہے۔ ان شواہد سے معلوم ہوا کہ تالیف صحیح سے امام بخاری کا مقصد صرف جمع احادیث ہی نہیں بلکہ مسائل فقہیہ میں اپنے مختار پر استدلال بھی ہے۔ استدلال علی المسائل کے علاوہ تالیف صحیح کی تیسری غرض احادیث سے مسائل کا استنباط ہے، کیونکہ ایک حدیث کو امام بخاری متعدد جگہ لاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایک حدیث کو انہوں نے 16 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اگر ان کا مقصد صرف احادیث صحیحہ کا جمع کرنا ہوتا
تو وہ ایک بار حدیث کے ذکر کر دینے سے پورا ہو سکتا تھا، اور جب وہ ایک حدیث کو مختلف ابواب کے تحت متعدد جگہ لاتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد ان مسائل کا استنباط ہوتا ہے جن کے تحت وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موقع پر بعض صحابہ نے عجلت کی وجہ سے پیروں کو دھونے کی بجائے فقط مسح کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا ویل للأعقاب من النار۔ اس حدیث کا امام بخاری نے 2 جگہ ذکر کیا ہے، ایک جگہ باب من رفع صوته بالعلم اور دوسری جگہ باب غسل رجلین ولا یمسح علی القدمین کے تحت۔ گویا اس حدیث سے امام بخاری نے 2 مسئلوں کا استنباط کیا، ایک بلند آواز سے علم کی بات کہنے کا، دوسرے پیروں پر مسح کی عدم کفایت کا۔ بہرحال اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ تالیف صحیح سے امام بخاری کا مقصد جمع احادیث کے علاوہ مسائل فقیہ میں اپنے مختار پر استدلال اور احادیث سے مسائل کا استنباط بھی ہے۔ تسمیہ: امام بخاری نے اپنی صحیح کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ رکھا، لیکن عوام و خواص میں یہ کتاب صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ محدثین کی اصطلاح میں جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث ذکر کی جائیں، جو یہ ہیں: سیر، تفسیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب اور الصحیح کا مطلب ہے کہ اس مجموعہ کی تمام احادیث صحیح ہوں، اور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفاد یہ ہے کہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، صفات اور ایام سے متعلق احادیث لائی جائیں گی۔ امام بخاری کی تصانیف یوں تو 20 سے زیادہ ہیں، لیکن جو عظمت، شہرت اور مقبولیت صحیح بخاری کے حصہ میں آئی وہ اور کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی، بلکہ حق یہ ہے کہ تمام امہات کتب حدیث میں جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہوا وہ اور کسی کتاب نے نہیں پایا۔ نیز علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ امام شافعی نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئیں۔ متاخرین کی کتابوں میں صحیح مسلم نے بے شک بڑا نام کمایا، بلکہ بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح بھی دے ڈالی، لیکن ان لوگوں کو جمہور کی موافقت حاصل نہ ہو سکی، اور محققین نے دلائل و براہین سے ثابت کر دکھایا کہ مسلم کی احادیث کا درجہ صحت اور اتصال میں بخاری سے بہت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جس قدر احادیث درج کی ہیں وہ سب امام بخاری کی توجہ اور عنایت کا ثمرہ ہیں۔ اسی لیے دارقطنی نے کہہ دیا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم سے کسی حدیث کا ظہور نہ ہوتا۔ صفحہ نمبر 88۔ ادب اور اہتمام۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کا 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے وہ غسل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے، اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کرتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں مکمل کیا۔
میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث شامل کی ہیں، اور جن صحیح احادیث کو میں نے طوالت کی وجہ سے ترک کر دیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کا مسودہ مکہ، بصرہ اور بخارا میں تیار کیا، اور اس کی تبییض مسجد حرام میں کی، اور مدینہ منورہ میں روضہ شریف کے پہلو میں بیٹھ کر تراجم ابواب لکھے۔ امام بخاری کے شاگرد محمد بن ابی حاتم وراق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا، کیا آپ کو وہ تمام احادیث یاد ہیں جو آپ نے اپنی صحیح میں وارد کی ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا، جامع صحیح کی کوئی حدیث مجھ سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو 3 مرتبہ لکھا ہے۔ 3 مرتبہ تصنیف سے غالباً تسوید، تبییض اور تنقیح مراد ہے، اور صحیح بخاری کے نسخوں کا اختلاف بھی شاید اسی وجہ سے ہے۔ اور بعض صوفیاء سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے مسودہ لکھا، دوسری مرتبہ مبیضہ تیار کیا، تیسری بار ہر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعے حضور سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہو گیا، اس کو اپنی صحیح میں درج کر دیا۔ مقبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی صحیح کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری پر سب سے زیادہ کام کیا گیا۔ اس کی بے شمار شروح لکھی گئی ہیں۔ اس کی تعلیقات، مطابعات، شواہد اور رجال کی تحقیق پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں، اور امام بخاری کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام دینی مدارس میں انتہائی اہتمام اور شکوہ کے ساتھ صحیح بخاری کا درس دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے، اسی طرح ان کی صحیح بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا۔ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نے فرمایا، ابو زید، شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، حضور، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا، محمد بن اسماعیل کی جامع۔ اور انور شاہ کشمیری بیان کرتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ صحیح بخاری پڑھی ہے، جن میں سے ایک حنفی تھا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ عرفاء سے منقول ہے کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ حل ہو جاتی ہے، اور جس کشتی میں صحیح بخاری ہو وہ غرق نہیں ہوتی۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں صحیح بخاری کی قرأت سے بارش ہو جاتی ہے۔ موضوع۔ صحیح بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعہ مسندہ ہیں، اور انہیں احادیث کی صحت کا امام بخاری نے التزام کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو تعلیقات، مطابعات، شواہد، آثار صحابہ، اقوال تابعین اور ائمہ فتاویٰ کے احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سب بالطبع ہیں، اور اس ضمن میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں، اور نہ ہی ان کی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔ اسلوب۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تالیف صحیح سے امام بخاری کا مقصد صرف جمع احادیث نہیں ہے، بلکہ تراجم ابواب پر استدلال اور احادیث سے مسائل کا استنباط بھی ان کا مقصود تھا۔ چنانچہ ترجمۃ الباب کے اثبات کے لیے وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر کبھی اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات آثار صحابہ، اقوال تابعین،
ارشادات ائمہ فتاوی سے اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس باب کے تحت اپنی پوری سند کے ساتھ حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور کبھی سند معلق سے حدیث وارد کرتے ہیں اور کبھی بغیر سند کے حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کبھی ایک باب کے تحت احادیث کثیرہ روایت کرتے ہیں اور کبھی صرف ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب انہیں ترجمۃ الباب کے لیے اپنی شرائط پر احادیث مل جائیں، اور کبھی ترجمۃ الباب کے تحت کسی حدیث کا ذکر نہیں کرتے بلکہ کسی حدیث کے بعینی ہی الفاظ یا اس کے ہم معنی الفاظ کو عنوان باب بنا کر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت ان کی شرائط پر حدیث نہیں مل سکی، اور عنوان باب کو الفاظ حدیث کے ساتھ تعبیر کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث فی نفس ہی لائق حجت ہے۔ کبھی امام بخاری ایک حدیث کو متعدد جگہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصود اس حدیث سے ان متعدد مسائل کا استنباط ہوتا ہے جن سے متعلق ابواب کے تحت وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ شرائط: امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ ان کے شیخ سے لے کر صحابی تک تمام راوی ثقہ اور متصل ہوں۔ ثقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی مسلم، عادل، کامل الضبط والاتقان اور کثیر الملازمہ مع الشیخ ہوں۔ اگر راوی حدیث قلیل الملازمۃ مع الشیخ ہوں تو ان کی روایت بھی اخذ کر لیتے ہیں، لیکن ایسے راویوں سے امام بخاری انتخاب کرتے ہیں، استیعاب نہیں کرتے۔ نیز ثقہ راویوں کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اپنے اوثق رواہ کی مخالفت نہ کریں، اور نہ ہی ان میں کوئی علت خفیہ قادحہ ہو۔ اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی یا تو اپنے شیخ سے سمعت یا حدثنا کے صیغہ کے ساتھ سماع حدیث کی تصریح کرے، اور ایسا صیغہ لائے جو بظاہر سماع پر دلالت کرے، مثلاً عن فلان یا عن فلان قال۔ اس دوسری شکل میں ضروری ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو اور وہ راوی مدلس نہ ہو۔ امام بخاری کی شرط ملاقات پر امام مسلم نے اعتراض کیا کہ پھر امام بخاری کو چاہیے کہ وہ حدیث معنن کو بالکل قبول نہ کریں، کیونکہ لقاء کی شرط قطع سماع کے لیے لگائی گئی ہے، اور محض لقاء سے سماع لازم نہیں آتا، کیونکہ جائز ہے کہ ملاقات کے باوجود راوی نے مروی عنہ سے سماعت نہ کیا ہو۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ لقاء کے باوجود اگر سماع نہ ہو تو راوی مدلس ہوگا، اور مفروض یہ کہ راوی مدلس نہ ہو۔ ثانی یہ کہ امام بخاری راوی اور مروی عنہ میں ملاقات کی شرط لگاتے ہیں، اور امام مسلم معاصرت کی اور عدم سماع کا احتمال دونوں میں جاری ہوتا ہے، اور بلا ریب ثبوت لقاء کی شرط معاصرت کی شرط کی بنسبت سماع سے زیادہ قریب ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ اولاً حدیث کو 2 صحابی روایت کریں، یا پھر ہر ایک صحابی سے 2 شخص روایت کریں، پھر ان میں سے ہر ایک سے 2 شخص روایت کریں۔ لیکن قاضی ابو بکر کا یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات درج کی ہے وہ حضرت عمر سے مروی ہے، اور حضرت عمر سے صرف علقمہ نے روایت کی، اور علقمہ سے صرف محمد بن ابراہیم نے، اور ان سے صرف یحییٰ بن سعید نے۔ تعلیقات اور ان کے اسباب و اقسام۔ حدیث معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں سند کے شروع سے رواہ کو حذف کر دیا جائے، خواہ بعض کو یا سب کو۔ صحیح بخاری میں احادیث معلقہ کی وافر مقدار ہے۔
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ احادیث معلقہ میں سند ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کی سند پہلے گزر چکی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس شیخ سے انہوں نے سماع کیا ہوتا ہے اس میں انہیں شک واقع ہو جاتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا باقاعدہ سماع نہیں کیا ہوتا، بلکہ شیخ سے دوران گفتگو ضمناً اس حدیث کا سماع حاصل ہوتا ہے۔ تعلیقات دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو امام بخاری نے دوسری جگہ موصولاً بیان کیا ہے، دوسری وہ ہیں جن کو انہوں نے موصولاً بالکل ذکر نہیں کیا۔ قسم اول کی صحت یقینی ہے اور قسم دوم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اول وہ تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جن کو امام بخاری صیغہ جزم مثلاً قول یا ذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ثانی وہ جن کو امام بخاری صیغہ تمریز یعنی رویہ یا یذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ قسم اول میں بعض روایات کسی اور امام کی شرط پر کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی معمولی سے ضعف کی حامل ہوتی ہیں۔ حسن صحیح کی مثال کتاب الطہارہ کی یہ تعلیق ہے، یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور حسن کی مثال بھی کتاب الطہارہ کی یہ تعلیق ہے۔ اس حدیث میں ضعیف یہ ہے کہ طاؤس کا معاذ سے سماع ثابت نہیں، مگر یہ ضعف معمولی ہے کیونکہ طاؤس تک اسناد صحیح ہے۔ اور جن تعلیقات کو امام بخاری نے صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کی 5 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو امام بخاری کی شرط پر صحیح ہیں، ثانی وہ جو غیر کی شرط پر صحیح ہیں، ثالث حسن، رابع ضعیف، معمل معید، اور خامس ایسی ضعیف جن کا کوئی معید نہیں ہے۔ اول کی مثال کتاب الطب کی یہ تعلیق ہے، یہ سند صحیح ہے اور اس کو امام بخاری نے خود دوسری جگہ سند موصول کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ثانی کی مثال کتاب الصلاح کی یہ تعلیق ہے، یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور انہوں نے اس کا اپنی صحیح میں اخراج بھی کیا ہے، اور ثالث کی مثال کتاب البیوع کی یہ تعلیق ہے، جب تم فروخت کر لو تو پیمائش کر لو اور جب تم خریدو پیمائش کر لو، یہ حدیث حسن ہے اور اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور رابع کی مثال کتاب الوصایا کی یہ تعلیق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے موصولاً روایت کیا، مگر اس کی سند میں ایک راوی حارث ہے اور وہ ضعیف ہے، مگر یہ حدیث اہل علم کے قول کی وجہ سے تقویت پا گئی، اور خامس کی مثال کتاب الصلاح کی یہ تعلیق ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، لیکن اس میں شدید ضعف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی لیث بن ابی سلیم ہے اور وہ ضعیف ہے، اور اس کا شیخ الشیخ مجہول ہے، اور اس کے ضعف کے لیے کوئی مقوی نہیں ہے۔ مذکور الصدر تفصیل سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تعلیقات بخاری میں غیر صحیح احادیث بھی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ امام بخاری کا یہ قول کیوں کر درست ہوگا کہ میں نے اپنی اس جامع میں صرف صحیح احادیث مندرج کی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ان احادیث کی صحت کا التزام کیا ہے جن کو انہوں نے پوری سند کے ساتھ ترجمۃ الباب کے اثبات کے قصد سے ذکر کیا ہے، اور تعلیقات چونکہ مکمل سند کے ساتھ نہیں ہوتی اس لیے ان کے غیر صحیح ہونے سے جامع صحیح کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مقررات: امام بخاری کی صحیح میں اگرچہ بظاہر صورت تکرار بہت زیادہ ہے، لیکن معنوی لحاظ سے اس کو تکرار نہیں کہا جا سکتا، جس کی متعدد وجوہ ہیں۔ اس کی تحقیق کے وقت یہ امر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تکرار کا تعلق متن اور سند دونوں کے ساتھ ہے۔ متن کے لحاظ سے تو اس لیے تکرار نہیں ہے کہ امام بخاری جب ایک حدیث کو متعدد جگہ ذکر فرماتے ہیں تو اس سے ان کا مقصود
متعدد مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث کو ایک جگہ ایک عنوان کے تحت اور دوسری جگہ دوسرے عنوان کے تحت لاتے ہیں، لہٰذا یہ لفظاً تکرار ہے، معناً تکرار نہیں ہے، اور سند کے لحاظ سے اس لیے تکرار نہیں ہے کہ وہ بعض اوقات ایک حدیث کو دو مختلف صحابہ سے دو جگہ روایت کرتے ہیں، اور کبھی دو جگہ دو مختلف تابعیوں سے روایت کرتے ہیں، کبھی تابعی کے دو شاگردوں سے روایت، کبھی تبع تابعین کے دو شاگردوں سے روایت کرتے ہیں، کبھی امام بخاری اپنے دو استاذوں سے اور کبھی اپنے استاذ کے دو استاذوں سے روایت کرتے ہیں، اور ان مختلف طرق سے حدیث کی روایت سے امام بخاری کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حدیث غرابت سے نکل جائیں۔ نیز ایک حدیث کو بسا اوقات ایک راوی بتمامہ ذکر کر دیتا ہے اور دوسرا اختصار کرتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک معنی کو ایک راوی ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور دوسرا کسی اور لفظ سے، اور بعض دفعہ ایک راوی کسی حدیث کو ارسالاً روایت کرتا ہے اور دوسرا اسی کو اتصالاً روایت کرتا ہے، اور کبھی ایک راوی ایک حدیث کو مرفوعاً روایت کرتا ہے اور دوسرا اسی کو موقوفاً بیان کرتا ہے، اور کبھی ایک راوی کسی حدیث کو عنعنہ کے ساتھ روایت کرتا ہے اور دوسرا تصریح سماع کے ساتھ۔ ایسی صورتوں میں امام بخاری توضیح مرام کی خاطر حدیث کو دونوں طریقوں سے روایت کر دیتے ہیں۔ بس ایک حدیث کو امام بخاری جب دو بار ذکر کرتے ہیں تو وہ متن یا سند سے متعلق اس نوع کے کسی نہ کسی مزید فائدہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز ایک حدیث جب متعدد اسناد سے مروی ہو تو وہ محدثین کے نزدیک ایک حدیث نہیں بلکہ متعدد احادیث شمار ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے صحیح بخاری میں محض بظاہر اور برائے نام ہی تکرار رہ جاتی ہے۔ تقطیع حدیث کا مطلب ہے ایک حدیث کے اجزاء کو ابواب پر تقسیم کر دینا۔ اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ تقطیع حدیث جائز ہے یا نہیں۔ بعض قدماء عدم جواز کے قائل تھے، وہ کہتے تھے، لیکن ابن صلاح کہتے ہیں کہ تقطیع کے جواز کا قول منع کی بنسبت زیادہ صحت کے قریب ہے، اور اکثر محدثین جواز ہی کے قائل تھے۔ امام بخاری تقطیع حدیث اس وقت کرتے ہیں جب متن حدیث دو حکموں پر مشتمل ہو، ایک حکم ایک باب کے تحت اور دوسرا حکم دوسرے باب کے تحت ذکر کرتے ہیں، اور جب اس حدیث کے دوسرے جز کا ذکر کرتے ہیں تو سند بدل دیتے ہیں تاکہ ضمناً کثرت طرق کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ایک حدیث بظاہر متعدد غیر مربوط جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایسی صورت میں امام بخاری ہر جملہ کو ایک مستقل باب کے تحت لاتے ہیں اور ان تمام جملوں کو یکجا کر کے ایک باب کے تحت ذکر کر دیتے ہیں۔ اختصار حدیث کا مطلب یہ ہے کہ متن حدیث کے کسی ایک جز کا ذکر کیا جائے اور باقی اجزاء کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اختصار حدیث صرف اس جگہ کیا ہے جہاں متن حدیث قول صحابی ہو اور اس کا بعض حصہ حکماً مرفوع ہو۔ ایسی صورت میں وہ متن کا مرفوع حصہ لے لیتے ہیں اور موقوف حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے حذیل بن شرجیل کی روایت ذکر کی ہے۔ حدیث کے جس حصہ کی امام بخاری نے روایت کی ہے وہ اپنے عموم کی وجہ سے حضور سے نقل کا متقاضی تھا، جس وجہ سے اس کو حکماً مرفوع قرار دیا۔ تعداد مرویات۔ صحیح بخاری کی تعداد مرویات میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن صلاح کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح کی کل حدیث کی تعداد 7275 ہے، اور حذف مقررات کے بعد یہ تعداد 4000 ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق صحیح بخاری کی کل احادیث مسند بمشمول مقررات 7397 ہے، اور جملہ معلوقات کی تعداد
1341 ہے اور جملہ متتابعات کی تعداد 344 ہے اور کل میزان 9082 ہے، اور حذف مقررات کے بعد احادیث مرفوعہ کی تعداد 2633 رہ جاتی ہے۔ نیز امام بخاری کی جو احادیث اعلیٰ اسانید پر مشتمل ہیں وہ ثلاثیات ہیں اور ان کی تعداد 22 ہے، اور حذف مقررات کے بعد یہ تعداد 16 رہ جاتی ہے۔ اب جدید نمبرنگ کے حساب سے صحیح بخاری کی کل احادیث کی تعداد 7523 ہے۔ تراجم ابواب۔ صحیح بخاری کے تراجم ابواب اپنی دقت اور خفا کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ احادیث کی تراجم ابواب سے مطابقت امام بخاری کا امت مسلمہ پر قرض ہے، لیکن حق یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر نے بڑی حد تک یہ قرض اتار دیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بسا اوقات امام بخاری ترجمۃ الباب میں 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور حدیث میں فقط ایک کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ کی حدیث سے دلالت تضمنی کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ترجمہ میں حکم عام ہوتا ہے اور حدیث میں کسی خاص صورت کا بیان ہوتا ہے، اور کبھی حدیث متعدد امور کی متحمل ہوتی ہے اور ترجمہ میں ان محتملات میں کسی ایک کا تعین ہوتا ہے، اور کبھی ترجمۃ الباب اور حدیث میں علت مشترکہ ہوتی ہے۔ مثلاً امام بخاری نے ایک باب کے عنوان سے قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث لائے۔ بظاہر ترجمہ اور حدیث میں کوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ عنوان ہے کتنی مدت میں نماز قصر کی جائے، اور حدیث میں عورت کو 3 دن سے زیادہ بغیر محرم کے سفر سے منع کیا گیا ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق سفر شرعی 3 دن ہے، لہٰذا نماز کی قصر میں بھی 3 دن کی مسافت کا اعتبار ہوگا۔ ان تمام باریکیوں تک پہنچنے کے باوجود بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ترجمۃ الباب کی حدیث سے مطابقت تمام فہم و ادراک سے باہر ہے۔ پہلی مثال میں باب رات کو طویل کا قیام ہے اور حدیث میں مسواک کرنے کا ذکر ہے، اور دوسری مثال میں باب نماز عید کی قضاء کا ہے اور حدیث میں لڑکیوں کے دف بجانے کا ذکر ہے۔ اس قسم کی صحیح بخاری میں کافی مثالیں ہیں، اور ان کی مطابقت معلوم کرنا امت مسلمہ پر امام بخاری کا بہرحال قرض باقی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک صحیح بخاری کا مرتبہ کل کتب حدیث میں سب سے بلند و بالا ہے۔ البتہ بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، اور حافظ ابو علی نیشا پوری نے کہا، اس آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے بڑھ کر کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ کر لیا جائے۔ اہل علم حضرات پر مخفی نہیں ہے کہ حدیث صحیح کا رجوع اتصال، اتقان، رجال اور عدم شذوذ و عدم علل کی طرف ہوتا ہے۔ اتصال کے لحاظ سے دیکھیں تو صحیح بخاری کی احادیث کا اتصال زیادہ قوی ہے، کیونکہ امام بخاری راوی اور مروی عنہ کی ملاقات کی شرط لگاتے ہیں، اور امام مسلم صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں۔ اتقان رجال کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی صحیح بخاری کی احادیث زیادہ قوی ہیں۔ اولاً اس لیے کہ امام بخاری طبقہ ثانیہ یعنی قلیل الملازمۃ مع الشیخ سے روایات کا صرف انتخاب کرتے ہیں، اور امام مسلم اس طبقہ سے تمام روایات کا استیعاب کرتے ہیں۔ ثانیاً اس وجہ سے کہ جن لوگوں سے روایت میں امام بخاری منفرد ہیں وہ 430 راوی ہیں، جن میں سے 80 کو ضعیف قرار دیا گیا ہے،
اور امام مسلم جن لوگوں سے روایت میں منفرد ہیں وہ 620 راوی ہیں، جن میں سے 160 کو ضعیف شمار کیا گیا ہے۔ ثالثاً اس سبب سے کہ امام بخاری کے جن راویوں کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ان میں سے اکثر امام بخاری کے بالواسطہ استاذ ہیں اور وہ ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی روایات کو جانچ اور پرکھ سکتے تھے، برخلاف امام مسلم کے، کیونکہ ان کے جن راویوں پر جرح کی گئی ہے ان میں سے اکثر امام مسلم کے بالواسطہ استاذ ہیں اور ان کے لیے ان لوگوں کی روایات کو خود پرکھنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ رابعاً اس وجہ سے کہ امام بخاری نے ایسے راویوں سے بہت کم روایات کی ہے اور امام مسلم نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے۔ اور عدم شذوذ اور عدم علل کے اعتبار سے ملاحظہ کریں تب بھی صحیح بخاری صحیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی جن احادیث میں علت خفیہ قادحہ نکالی گئی ہے ان کی تعداد 80 ہے اور صحیح مسلم میں ایسی احادیث کی تعداد 130 ہے۔